آپ یہ نہ سمجھے کہ آج کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تاریخ میں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو سورہ بقرہ میں یہ تذکرہ ملے گا. انہوں نے تورات کی یاد کو بدل دیا تھا اپنا مطلب نکالنے کے لیے, اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تورات کی یاد کو بدل دیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 4 اگست 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 28 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کیا تم نہیں جانتے, کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے سوائے چند آرزوؤں کے, اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے, جنہیں تورات کے متعلق علم نہیں ہے کہ تورات میں کیا کن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, تورات کے اندر کن عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے, انہیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے سوائے چند آرزوؤں کے کہ ان کے پاس ان کے بزرگوں کے قول موجود ہیں, ان کے مائنڈ کے اندر اس طرح کے قصے موجود ہیں, اس طرح کے آرزویں موجود ہیں. ہمیں تو ہمارے بزرگوں کی نسبت کام آئے گی, ہم تو ایک نبی کی اولاد میں سے ہیں, ہم تو ایک نبی کو فالو کرتے ہیں, ہم تو اگر ہم انہی عقائد کے ساتھ بھی مر گئے تو ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم تورات والے ہیں, تو لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے. ان کا یہ عقائد تھا جو کہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی تھا, حقیقت کے اوپر مبنی نہیں تھا. اور ان کا یہ بھی عقائد تھا کہ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں, ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم تو کبھی خسارے والے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. خرابی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا اپنے ہاتھ سے کتاب کو. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور پھر کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ حاصل کر سکیں دنیاوی فائدہ. فَوَيْلٌ لَّهُمْ. سو خرابی ہے, ہلاکت ہے, مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا کتاب کو. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. خرابی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے کمایا. بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا, یعنی کہ جنہوں نے تورات کے اندر تحریف کر دی, جس نے تورات کی آیات کو مس یوز کیا, تورات کی آیات میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی, اس کو سیاق و سباق کے لحاظ سے بدل دیا. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس طرح کی کتابیں, پھر منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف تاکہ حاصل کر سکے دنیاوی فائدہ. چند ٹکے کے لیے, چند دنیاوی فائدوں کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا, جنہوں نے تورات میں تحریف کی, جنہوں نے تورات کی آیات کو بدلا, جنہوں نے تورات کی آیات سے غلط مطلب نکالا, تورات کی آیات کو سیاق و سباق کے لحاظ سے بدل ڈالا اور اپنی لکھی ہوئی کتاب کو کہا کہ یہ شریعت ہے, اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کیا. سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس سے کمایا. معذرت کے ساتھ آج ہم دیکھیں ہمارے علماء بھی کیا کرتے ہیں, اپنے ذاتی نفع حاصل کرنے کے لیے عوام کی خواہشات کے متعلق, جس طرح کی عوام کی خواہشات ہوتی ہیں اس کے متعلق فتویٰ دے کر دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ. اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں چھوئے گی, ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ, إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, مگر گنتی کے چند دن کے لیے. ہمیں پہلی تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی ہمیں جو آگ ہے وہ نہیں چھوئے گی. دوسرا, اگر چھو بھی لے تو گنتی کے چند دن ہیں. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا. تو کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ تمہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی.
تم تو گنتی کے چند دن رہو گے بقول تمہارے. اللہ تعالیٰ تو ہرگز اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ کہتے ہو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آج کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تاریخ میں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سورہ بقرہ میں یہ تذکرہ ملے گا. انہوں نے تورات کی یاد کو بدل دیا تھا اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تورات کی یاد کو بدل دیا تھا. بلا من قصب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لی اس کو اس کی خطاؤں نے. کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں. من قصب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی، جس نے کیا کوئی گناہ اور اس کو گھیر لیا اس کے گناہوں نے. فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان کیا اور ساتھ ایک اور چیز بیان کی کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہو گے. اگر تم نے برے مال کیے ہوں گے، اگر تمہیں تمہاری غلطیوں، تمہارے گناہوں، تمہاری خطاؤں نے گھیر لیا تو تم جہنم میں جاؤ گے، ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وما علینا الا البلاغ المبین.